9واں مستحب سجدے میں یہ ہے کہ سجدے کو طول دے اور تسبیح اور ذکر زیادہ پڑھے سجدے میں. جب بھی فرصت ملے آپ سجدے میں، نماز کے سجدے میں، سجدہ شکر میں سجدے کو طول دیں، تسبیح زیادہ پڑھیں، سبحان اللہ زیادہ کہیں، اور اسی طرح ذکر خدا لا الہ الا اللہ اللہ وغیرہ، یہ مستحب ہے. اور 10واں مستحب یہ ہے کہ سجدے سے اٹھ جانے کے بعد بائیں ران پر بیٹھے اور دائیں پیر کے اوپر والے حصے کو بائیں پیر کے تلوے پہ رکھیں. بعض لوگوں کے لیے جن کے پیروں میں لچک ہے ممکن ہے یہ چیز، بعض لوگوں کے لیے جن کے پیروں میں لچک نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. ممکن نہ ہو تو آدھا کام کریں، بائیں ران پر بیٹھیں، وہ جو دائیں جو ہے پیر کے تلوے پہ رکھنے کا جو عمل ہے اسے چھوڑ دیں اگر ممکن نہ ہو. تو بہرحال جو ہے بائیں ران پر بیٹھے، یہ بھی مستحب پر کسی نہ کسی حد تک عمل ہوگا. اور 11ویں نمبر پر جو چیز مستحب ہے وہ یہ ہے کہ ہر سجدے کے بعد جب بیٹھے اور بدن ساکن ہو تو تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہیں. کہتے سب ہیں، ممکن ہے کہ بدن کو ساکن ہونے سے پہلے یا مکمل طور پر اٹھ بیٹھنے سے پہلے کہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. ہر سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھے، جب بدن ساکن ہو پھر کہیں اللہ اکبر، یہ مستحب ہے. اور 12واں مستحب یہ ہے کہ پہلے سجدے کے بعد ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں. جب پہلا سجدہ انجام دیا اور پہلے سجدے سے جب آپ اٹھے اور بدن ساکن ہو تو اس وقت کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ایک استغفار مستحب ہے پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد جب بدن ساکن ہو وہاں پڑھنا چاہیے، اور سکون کی حالت میں ہی یہ استغفار وہیں ختم ہونا چاہیے. اور 13ویں نمبر پر یہ کہ سجدے سے اٹھ بیٹھ کر ہاتھوں کو رانوں پہ رکھنا مستحب ہے. یہ ہاتھوں کو دونوں رانوں پہ رکھیں، یہ آداب سجدہ میں سے ہے اور مستحب ہے. دوسرے سجدے میں جانے کے لیے جب بدن سکون کی حالت میں ہو تب بھی تکبیر کہیں. تو جا بجا تکبیرات مستحب ہے، صرف یہ چیز یاد رکھیں کہ بدن ساکن ہونا چاہیے. سکون بدن کی حالت میں تکبیر پڑھیں اور جائیں دوسرے سجدے کے لیے. اور 15واں مستحب یہ ہے کہ سجدوں میں صلوات پڑھیں. یہ مستحب ہے کہ پیغمبر و آل پیغمبر پہ درود پڑھنا مستحب ہے. جب بھی موقع ملے، جب بھی یاد آ جائے، جب آپ سوچے کہ فرصت ہے میرے پاس تو سجدے میں ایک صلوات بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، یہ مستحب ہے. اور 16واں مستحب یہ ہے کہ مرد سجدے میں کوہنیوں کو اور شکم کو زمین سے اٹھائے رکھے، کوہنیوں کو بھی اٹھا کے رکھیں، زمین پہ جو ہے چپکا کے نہ رکھیں، اور اسی طرح پیٹ کو بھی زمین پہ نہ لگنے دیں، اٹھا کے رکھیں. اور بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا رکھیں، انہیں چپکا کے نہ رکھیں، جدا رکھیں، یہ مستحب ہے. اور 17واں مستحب یہ ہے کہ عورتیں، خواتین کوہنیوں اور شکم کو زمین سے چپکا کے رکھیں، بالکل برعکس مردوں کے، یہ ان کے لیے مستحب ہے. اور بدن کے اعضاء کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں. خواتین جس قدر خود کو سمیٹ سکتی ہیں سجدے کی حالت میں سمیٹ کے رکھیں، پیروں کو بھی ہاتھوں کو بھی سمیٹ کے رکھیں، اپنے جسم کے تمام اعضاء کو مثلا سمیٹ کے، یہ مستحب ہے ان کے لیے. 18واں مستحب یہ ہے کہ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت ہاتھوں کو زانوں کے بعد زمین سے اٹھا لیں. پہلے زانوں کو اٹھا لیں، جب آپ اٹھنا چاہتے ہیں ہاتھ آپ کے زمین پہ ہوں، پہلے زانوں پھر آپ کے ہاتھ اٹھنی چاہیے، یہ مستحب ہے. اور 19واں مستحب یہ ہے کہ بعد کی رکعت کے لیے قیام کے لیے کھڑے ہوتے وقت بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، آپ چپ چاپ بھی کھڑے ہو سکتے ہو.
لیکن اٹھتے ہوئے یہ پڑھنا چاہیے۔ نماز میں جہاں طمأنینہ ضروری نہیں ہے وہ یہی ہے، یہ اٹھنے والی حالت میں ہی پڑھنا چاہیے۔ جب آپ اٹھنا شروع کریں پڑھنا شروع کریں، جب آپ اوپر پہنچے تو ختم ہو جائے۔ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ یا یہ ذکر پڑھے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد وارکع واسجد، یہ ارکع واسجد کا بھی آپ اضافہ کر سکتے ہو کہ بحول اللہ وقوتہ، اللہ کی طاقت و قدرت سے میں اقوم کھڑا ہو جاتا ہوں، واقعد میں بیٹھ جاتا ہوں، وارکع اور میں رکوع کرتا ہوں، واسجد اور میں سجدہ کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے یہ مستحب ہے، لہذا جو ہے دوسرے سجدے کے بعد یا تشہد کے بعد جب اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہو تو اس وقت پڑھنا چاہیے۔ یہ تو دو چیزیں سجدے میں مکروہ ہیں، دو چیزیں۔ پہلی چیز ہے کہ سجدے میں قرآن کی تلاوت مکروہ ہے، سجدے کی حالت میں آپ قرآن پڑھنا چاہیں۔ نماز میں ہر جگہ قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، تلاوت قرآن کی اجازت ہے، لیکن سجدے میں کراہت ہے، جائز ہے لیکن مکروہ ہے کہ آپ سجدے میں قراءت کی تلاوت قرآن کی نیت سے مثلا ایک سورہ پڑھنا شروع کر دیں، دوسرا سورہ شروع کر دیں۔ ویسے آپ رکوع میں قیام میں کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک۔ دوسری چیز سجدے کی جگہ پہ آپ نے دیکھا گرد و غبار ہے تو پھونکنا مکروہ ہے۔ اگر آپ نے دیکھا گرد و غبار ہے تو کپڑے سے یا اپنے آستین سے یا کسی چیز سے صاف کریں، پھونکے نہیں اسے، کیونکہ پھونکنے میں خطرہ یہ ہے کہ منہ سے کوئی کلمہ یا کوئی لفظ ایسا نکل جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر پھونکنے کی وجہ سے منہ سے دو حرف، کوئی بھی دو حرف خارج ہو جائے تو نماز جو ہے باطل ہو جائے گی، تو لہذا پھونکے نہیں، مستحب نہیں ہے، یہ مکروہ ہے پھونکنا۔ اگر کوئی کلمہ صادر نہ ہو تو کراہت ہے، اگر کلمہ صادر ہو جائے دو حرف نکلے، مثلا فو بولیں، فا اور واو صادر ہو جاتا ہے منہ سے تو نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے پھونکنا مکروہ ہے۔